الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلى أصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم المکین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے جی لگا کر زندہ دلی کے ساتھ نبی کائنات فخر موجودات قرار قلب و سینہ سرکار مدینہ باعث نزول سکینہ رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم ہمارے حضور جان نور شافعی یوم النشور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درودوں کی ڈالی پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو، ماہ محرم الحرام کی یہ وہ حسین ساعت جس میں ہم اور آپ راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلبو قبا حضرت امام عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ چھتیس گڑھ اتحاد کمیٹی کے جملہ ممبران اور تمام حاضرین، تمام پردہ نشین خواتین اور جملہ حسینی مسلمان، یقیناً لائق ستائش ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ آج انشاءاللہ شہادت کا بیان مکمل ہوگا اور اس کے بعد جو مابعد کربلا بیان ہوگا اس میں ان تمام نقوش کو پیش کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کربلا کے بعد یزیدیوں سے کیسے بھیانک انتقام لیے، دست قدرت نے انہیں کیسی اذیتناک عبرت انگیز موت عطا فرمائی، اس کا بیان ہوگا۔ اور شہادت تو ایسی چیز ہے کہ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی۔ وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ بابا سبحان اللہ۔ میرے دوستو، تمام صحابہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اور شہادت کی لذت تو ایسی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر جب شہیدوں سے فرمائے گا اے میری راہ میں شہید ہونے والوں بلا حساب و کتاب کے جنت کے جس طبقے میں جس حصے میں چاہو داخل ہو جاؤ، اور شہید جب جنت میں داخل ہوں گے تو رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے کہ مولا تیری جنت میں وہ مزہ نہیں ہے جو مجھے وقت شہادت آیا تھا، اے پروردگار تیری راہ میں سر کٹانے میں جو مزہ مجھے حاصل ہوا تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ وہ خواہش ظاہر کرے گا کہ مجھے 10 بار دنیا میں بھیجا جائے اور میں تیری راہ میں 10 بار شہید کیا جاؤں۔ اتنی بڑی سعادت ہے، اسی کو شاعر نے کہا کہ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے دنیا دولت شہادت کی۔ مگر یہ شہادت حسین اس کا فلسفہ ہی الگ ہے۔ اسلامی تاریخ میں بے شمار جنگیں لڑی گئیں، جنگ خیبر، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ یرموک، جنگ موتا، جنگ بلنجک، بہت سی جنگیں لڑی گئیں، مگر جنگوں میں جو جنگ کربلا ہے اس کا نقشہ ہی الگ ہے، اس کا فلسفہ ہی الگ ہے۔ بہت سے صحابہ شہید ہوئے مگر حسین اعظم کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ رہتی دنیا تک نہ زمین کبھی فراموش کر سکتی ہے اور نہ آسمان اس کو کبھی بھلا سکتا ہے۔ زمین پر حسین اعظم کی شہادت نے ایسا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ قیامت کی صبح تک اس شہادت کو دنیا کی کوئی قوم بھلا نہیں سکتی، ایسی بے مثل شہادت۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، واہ واہ واہ، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین، سبحان اللہ، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین۔ کیسے ہم بھولیں تیرا یوم شہادت ہے حسین، سبحان اللہ، کیسے ہم بھولیں تیرا یوم شہادت ہے حسین۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ اور حسین فرمائے ساتھیوں سے ادا کرو پرجلال سجدے، حسین فرمائے ساتھیوں سے ادا کرو پرجلال سجدے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، واہ واہ واہ، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ کربلا کے اس مسافر نے آخری وقت بھی سجدہ کر کے دنیا کو پیغام دے دیا کہ دیکھو سجدے کی لذت کیا ہے، سجدے کا مقام کیا ہے، سجدے کی اہمیت کیا ہے۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اور میرے غریب نواز عطائے رسول، نائب رسول، سلطان الہند، بھارت کے خواجہ، ہندوستان کے مہاراجا سلطان سید معین الدین اجمیری سنجری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین،
حسین دی پناہ ہست حسین، دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ حسین بادشاہ ہیں، حسین بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، حسین دین ہیں، حسین دین کی پناہ ہیں، سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیکھا، یہ بتا دیا حسین نے، اے دنیا والو دیکھو حسین نے آخری وقت بھی سر کو سجدے میں ڈال کر سجدے کی عظمت کو بتایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جان دینا تو آسان ہے، مصطفیٰ کا دین دینا آسان نہیں ہے، جو جان مانگو وہ جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ میرا حسین کربلا کی سرزمین پر اسلام کی ایک چمکتی ہوئی تصویر ہے، پورا دین ہے حسین، اسی لیے تو ولیوں کے تاجدار بھارت کے خواجہ فرماتے ہیں کہ حسین دین ہے، حسین دین ہے، اور حسین دین کی پناہ بھی ہیں، صرف دین نہیں ہے بلکہ دین کی پناہ بھی ہیں، جبھی تو امام عالی مقام نے دین کو اس وقت پناہ دی جبکہ دین کو مٹانے والے یزیدی 22,000 کے لشکر جرار کی حیثیت سے کربلا میں آ چکے تھے۔ اب دیکھیے ادھر تو حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید تخت پہ بیٹھا، آگے کی بھی بات آپ نے سنی کہ کس طریقے سے ولید بن عتبہ کو اس نے خط بھیجا، امام عالی مقام نے حضرت امام مسلم کو بھیجا، امام مسلم اور فرزندان مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی شہادت بھی آپ نے مختصراً ملاحظہ فرمایا، مگر چونکہ خط جو ہے امام عالی مقام تک پہنچ چکا تھا۔ اب جب خط امام عالی مقام تک آ چکا تھا کہ یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، حضور آپ جلدی تشریف لے آئیں، یہ لوگ آپ کی بیعت میرے ہاتھ پہ کر چکے ہیں۔ اب ادھر دیکھیے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اب مکے سے کوفہ کی طرف امام حسین چلنے کے لیے تیار ہیں، اتنے میں صحابہ کی ایک جماعت آ گئی جن میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد لیثی، حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہ حاضر ہو گئے۔ کہا کہ حضور آپ تشریف نہ لے جائیں، آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، کوفی کتنی بدعہد قوم ہے، کتنی بے وفا قوم ہے، یہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہی وہ کوفی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے مولائے کائنات شیر خدا کے ساتھ غداری کی، یہی وہ کوفی ہیں جو حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کر چکے ہیں۔ آپ اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، آپ اس وقت ہوئے زمین پر ہم لوگوں کے لیے اللہ کی ایک عظیم امانت ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم انعام ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر ہمارا سہارا کون ہوگا، ہمارے لیے رہبر کون ہوگا، ہمارا رہنما کون ہوگا؟ آپ ہی تو ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ہم شکل ہیں، اور حضور کی زیارت کرنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے تو آپ کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کائنات میں اس وقت آپ سے افضل کوئی نہیں ہے، آپ کو وہ قوم بلا کر کے قتل کر دے گی، آپ مت جائیے۔ مگر حضرت امام عالی مقام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے
نے اپنے والد حضرت علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک میٹھا ایسا ہوگا جو مکے کی حرمت کو حلال کر دے گا، میں وہ میٹھا بننا نہیں چاہتا، میں وہ میٹھا بننا نہیں چاہتا۔ میرے والد کہا کرتے تھے، حضرت علی شیر خدا کہا کرتے تھے کہ ایک میٹھا ہوگا جو مکے کی حرمت کو حلال کر دے گا، یعنی مکہ شریف کی بے حرمتی کرے گا، مکہ شریف کی توہین کرے گا، تو میں وہ میٹھا بننا نہیں چاہتا۔ تاریخ میں امام عالی مقام کے اس جملے کو سمجھانے کے لیے صرف میں دو باتیں آپ کو بتا دوں، ایسا امام عالی مقام نے کیوں فرمایا، اس میں کون سا راز پوشیدہ ہے؟ راز پوشیدہ یہ تھا، امام عالی مقام جانتے تھے کہ میں مکہ میں بھی رہوں گا تو بھی گرفتار کر لیا جاؤں گا، یزید مجھے گرفتار کروا لے گا، اور اگر مکے میں رہوں گا تو مکہ شریف کی بے حرمتی ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ میں مکہ شریف چھوڑ دوں۔ دیکھیے میرے امام، حج کا مہینہ قریب ہے، بالکل قریب سے قریب تر حج کا مہینہ آ چکا ہے، اور فرزند رسول مکہ سے ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ سے جا رہے ہیں، کربلا کی طرف جا رہے ہیں، کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں نے بہت روکا مگر آپ نے رکنے کا نام نہیں لیا، کہا میرا جانا وہاں بہت ضروری ہے، کہا حضور وہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو ایک جملہ آپ نے اور ارشاد فرمایا کہ کائنات کے کسی بھی سوراخ میں میں جا کے چھپ جاؤں گا تو بھی وہ لوگ مجھے ڈھونڈ کے وہاں سے نکال لیں گے۔ دیکھیے امام عالی مقام سب جانتے تھے مجھے گرفتار کرنا ہے، اور قتل کی پیشن گوئی، شہادت کی پیشن گوئی تو پہلے ہی ہو چکی تھی، مجھے شہید ہونا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے آخری دم تک تمام لوگوں سے کہا کہ جو میرے ساتھ ہیں وہ ابھی بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں، اس لیے کہ یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے، جب وہ میرا خون وہاں لے گا اس کے بعد وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ مگر تمام ساتھیوں نے کہا کہ اے امام، آپ کے بعد زندہ رہنا ایسی زندگی پہ ہزار لعنت، وہ زندگی کس کام کی جو زندگی نبی کے نواسے کے قدموں پہ قربان نہ ہو، ایسی زندگی نہیں چاہیے، لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ امام عالی مقام کے رفقا، ان کے جانثار، ان کے چاہنے والے بالکل جو ہے بضد ہو گئے کہ نہیں، ہم جب تک زندہ رہیں گے کوئی بھی یزیدی ایک تیر آپ کو نہیں مار سکتا، وہ تیر ہم اپنے سینے پہ لینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے یزید کے بارے میں میرے نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اولو من یبدل سنتی، اولو من یبدل سنتی من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میری سنت کا سب سے پہلا بدلنے والا شخص بنی امیہ کا ہوگا، جس کا نام یزید ہوگا، جس کا نام یزید ہوگا۔ یزید کی پیشن گوئی میرے نبی نے پہلے ہی دے دی تھی کہ وہ میری سنت کو بدلے گا، وہ میرے دین کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، یہ ساری چیزیں حضور نے پہلے ہی بیان فرما دی تھی۔ اب دیکھیے ایک گروہ یزید ہے جو ابھی بھی یزید کو جنتی ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، اس گروہ یزید کا کہنا ہے کہ حدیث قسطنطنیہ کی روشنی میں یزید جنتی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، میرے ساتھ بھی کہیے استغفر اللہ۔ کیا اس کا کہنا ہے کہ حدیث قسطنطنیہ کی روشنی میں یزید جنتی ہے؟ کہا کہ اچھا بھائی بتا، حدیث قسطنطنیہ کی روشنی میں یزید جنتی کیسے ہے تیری نظر میں؟ کہا کہ ایسے کہ حضور کی حدیث پاک ہے، اولو جیش من امتی یغزون من مدینۃ قیصر فہو مغفور لہم، یعنی میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ بخشایا ہوا ہے، جنتی ہے۔ اب اس کی روشنی میں کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ پہ سب سے پہلا حملہ کرنے والا لشکر یزید کا تھا، یزید نے قسطنطنیہ پہ سب سے پہلے حملہ کیا، اس لیے وہ جنتی ہے۔ میں ایسے یزیدیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تاریخ تمہارے باپ کی ہے جو تاریخ میں جیسے تم چاہو گے رد و بدل کر دو گے؟ نہیں، قسطنطنیہ پہ سب سے پہلا حملہ کرنے والا جو شخص ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید ہیں۔
حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید، انہوں نے قسطنطنیہ پہ سب سے پہلے حملہ کیا، اور اس حملے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ یعنی قسطنطنیہ کی لڑائی میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی موجود تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا وصال سن 46 ہجری میں ہوا، اور یزید جو قسطنطنیہ کی جس لڑائی میں شہید تھا وہ سن 50 ہجری سے 55 ہجری کے درمیان تک ہے، سن 50 ہجری سے 55 ہجری تک کے درمیان ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ کیسے یزید بخشا بخشایا ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یزید نمازوں کی بات مان بھی لیں کہ یزید اس جنگ میں شریک تھا جس میں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید لشکر کے کمانڈر تھے، تو یہ بتاؤ کہ اگر یزید اس میں شریک تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کعبہ شریف کی بے حرمتی کرے معاف ہو جائے، مدینہ طیبہ کی بے حرمتی کرے معاف ہو جائے، مصطفیٰ کے نواسے کو قتل کر دے معاف ہو جائے، فرزند رسول کا خون بہائے معاف ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پتا چلا کہ قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کرنے والا لشکر حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا ہے، اور یزید کا اس کا دور دور تک کوئی لگاؤ نہیں۔ اب دیکھیے یہاں سے حضرت امام علی مقام رخت سفر باندھتے ہیں، لوگوں نے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر امام علی مقام کو سب معلوم تھا کہ جو لکھا ہوا ہے تقدیر میں اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ نے میری شہادت مقرر فرما دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کربلا تک میرا جانا مقدر فرما دیا ہے، تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آپ اپنے نفوس کو لے کر کربلا کی طرف چل پڑے، کوفہ کی طرف چل پڑے۔ تو میرے دوستو جب امام علی مقام چلتے ہیں، چلتے ہوئے ایک ایسا مقام آیا تو وہاں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی مقام زرود میں، مقام زرود میں فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ کوفہ والوں کا حال یہ ہے کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اے حسین، وہ دکھانے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ یزیدیوں کے ڈر سے ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، کیونکہ حکومت یزید کی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کربلا میں خلافت کی لالچ میں گئے یا حکومت کی لالچ میں گئے، ان کا قول کہاں تک درست ہے؟ وہ کتنے سچے ہیں یا کتنے بڑے جھوٹے ہیں؟ اس کو تاریخ کی روشنی میں دیکھیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا گئے یا کوفہ گئے تو خلافت کی لالچ میں نہیں گئے، حکومت کی لالچ میں نہیں گئے۔ ارے حسین، خلافت کی لالچ میں کیا جاتے؟ خلافت ان کے گھر سے پیدا ہوئی، حکومت دنیا کو ان کے گھر سے ملی، قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا، اسلام ان کے گھر سے دنیا کو ملا، قرآن ان کے گھر سے دنیا کو ملا، ہیبت امام حسین کے گھر سے، شجاعت امام حسین کے گھر سے، حکومت امام حسین کے گھر سے، خلافت امام حسین کے گھر سے۔ پھر حسین کو خلافت کی لالچ کیوں ہوتی؟ سبحان اللہ۔ میرا حسین کربلا میں خلافت کی لالچ میں نہیں گیا۔ اور جب فرزدق سے ملاقات ہو گئی تو ایک مقام پہ مقام زبالہ میں پہنچے، عبداللہ بن مطیع سے حال معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی، اور کوفیوں نے حضرت ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا، اور فرزندان مسلم کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام نے 3 مرتبہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میرے امام مقام سالبیہ میں پہنچے تو وہاں میرے امام کھڑے ہو گئے اور تمام لوگوں سے کہا، جس میں حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے بھی تھے، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور ان
کے بھائی وغیرہ بھی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیے میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں اور یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ میں وہاں سے بچ کے آنے والا نہیں، یہ میرا آخری سفر ہے، اس لیے آپ لوگ اپنی جان نہ گوائیں۔ یزید کے پاس تخت و خلافت ہے، حکومت یزید کے پاس ہے، فوج یزید کے پاس ہے، طاقت اس وقت یزید کے پاس ہے، اس لیے وہ میری جان کا دشمن ہے، مجھے قتل کرنے کے بعد پھر وہ کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، اس لیے میں ابھی آپ لوگوں کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے واپس ہو جائیں، میں جاؤں گا اور جا کر جو معاملات پیش آئیں گے ان کو میں دیکھ لوں گا، آپ لوگ یہاں سے واپس ہو جائیں۔ تو تمام جانثاروں نے کہا کہ اے امام عالی مقام، ہم اس کے بعد زندہ رہیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں ہمارے سامنے، ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے، خدا کی قسم ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی محبت میں 1000 بار قتل کیے جائیں اور ہماری ہڈیوں کو جلا دیا جائے اور ہماری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے تو بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تو بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ جان جو ہے آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ابن رسول اللہ ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ اے امام عالی مقام آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب امام عالی مقام وہاں سے آگے بڑھے، آگے جب بڑھے مقام حاجر میں پہنچے، وہاں بھی آپ نے لوگوں کو بہت سمجھایا مگر کوئی جانثار ماننے کو تیار نہیں ہوا، اور جب آپ مقام حاجر میں پہنچے اسی وقت حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر لے کر کے آپ کا چاروں طرف سے گھیراؤ کیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں حر بن یزید تمیمی ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا مجھے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہا اچھا تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو؟ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ میں یہاں خود سے نہیں آیا بلکہ کوفیوں نے مجھے خط لکھ کر کے بلایا ہے۔ کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کو خط لکھ کے بلایا گیا ہے، اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے، مگر ہمارے امیر کی طرف سے، ہمارے حاکم کی طرف سے یہ آرڈر ملا ہے، ہمیں یہ سختی کی گئی ہے کہ حسین کو اپنی زمین پہ اترنے پہ مجبور کرو اور واپس نہ جانے دو۔ امام عالی مقام نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اگر میرا آنا تم لوگوں کو گوارا نہیں ہے تو بولو میں یہیں سے واپس ہو جاتا ہوں۔ کہا کہ ہم آپ کو واپس نہیں ہونے دیں گے، آپ اسی زمین پہ اتریے۔ تو آپ نے حر سے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہے کہ مجھے یہاں مت اتارو، میں تھوڑی سی آگے تھوڑا آگے اور بڑھ کر کے اپنا پڑاؤ ڈال لوں گا، لہٰذا آپ آگے بڑھے۔ پوچھے کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کہا کہ یہ مقام کرب و بلا ہے۔ کہا کہ بس یہی ہماری آخری منزل ہے، یہیں پہ پڑاؤ ڈالا جائے، یہیں پہ خیمہ نصب کیا جائے۔ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حر کا لشکر جو ہے پانی سے بالکل، پانی کی وجہ سے بالکل پیاسا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم فرمایا کہ اپنے پاس جو پانی ہے لشکر کے لوگوں کو پلا دو تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے۔ دیکھیے ساقی کوثر کا نواسہ کربلا میں انہی لوگوں کو پانی پلا رہا ہے جن لوگوں نے ان پہ پانی بند کر دیا، جن لوگوں نے ان پہ پانی بند کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کے گھر کی ریت ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی شان ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی وہ غلط سلوک نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو امام عالی مقام نے وہیں پڑاؤ ڈالا۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، ظہر کی جماعت ہم قائم کرتے ہیں، اے حر تم ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہو یا تنہا جماعت کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیا جماعت تنہا کریں گے، آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھنا سعادت سمجھتے ہیں۔ دیکھیے حر جس وقت لشکر یزید میں شامل تھا اس وقت بھی گستاخ نہیں تھا، اسے تو جو حکم ملا تھا وہ اس نے بجا لایا، لہٰذا امام عالی مقام کے پیچھے نماز ادا کیا اور حر کے لشکر کے تمام لوگوں نے نمازیں ادا کی۔ اس کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک کام کرو،
مجھے جانے دو یا میری 3 تجویزیں منظور کر لو، 3 تجویزیں منظور کر لو، چونکہ حر جو ہے وہ بہت زیادہ امام عالی مقام کی عزت کرتا تھا، تو وہاں سے اس کے لشکر کے کچھ ظالموں نے جو ہے یزید کو خط لکھا، ابن زیاد کو آگاہ کیا کہ ایسا ہے کہ اس وقت جو ہے حر امام حسین کے ساتھ ساز باز کر چکے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں، مجھے تو یہاں تک خبر ملی ہے کہ رات بھر ان سے سرگوشی کرتے ہیں، اس لیے کسی مضبوط آدمی کو بھیجا جائے۔ تو یہ مردود جو ہے عبید اللہ ابن زیاد، اس نے عمر بن سعد کو بھیجا، چونکہ عمر بن سعد اس وقت اس کو ملک رے کی حکومت کا پروانہ لکھ کے دیا گیا تھا، یزید نے ملک رے کی لالچ دیا تھا کہ تم جو ہے اگر ہمارے ساتھ رہو گے تو ہم تمہیں ملک رے کا حاکم بنا دیں گے، تو وہ 4000 دستہ لے کر کے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، مگر اسے ابن زیاد نے ختم کے کہا کہ ایران پہ بعد میں حملہ کرنا، پہلے کربلا جاؤ اور حسین کی مہم کو سر کرو، حسین والے معاملے کو حل کرو۔ تو اس نے خط میں لکھ کر کے کہا کہ دیکھ بھائی، میں نکل چکا ہوں ایران کے لیے، مجھے حسین والے معاملے میں مت ڈال، اس لیے کہ یہ ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، یہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو ابن زیاد نے لکھا کہ اگر ملک رے کی حکومت چاہتا ہے تو تجھے جانا ہی پڑے گا، تو وہ مجبور ہو گیا، یعنی اس کے اوپر شیطان سوار ہو گیا، دولت کا نشہ ایسا چھایا کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں جنت قبول کروں یا جہنم قبول کروں۔ ظالم تیار ہو گیا اور وہ فوج کا دستہ لے کے وہ کربلا کی طرف آ گیا۔ اب جب کربلا میں آیا 4000 کا دستہ اور بڑھ گیا، اور 1000 کا دستہ تو پہلے سے ہی حر لے کر کے آیا تھا، 5000 ہوا، اور اس کے بعد برابر کمک آتی رہی، برابر فوجی دستے آتے رہے، یہاں تک کہ 22000 کا لشکر یزید کی طرف سے کربلا میں اتر پڑا۔ اور امام عالی مقام کے ساتھ کتنے تھے؟ صرف 82 نفوس۔ کتنے تھے؟ 82 نفوس، جن میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جانثار تھے، رفقا تھے، اور 72 جانثار تھے، 10 تو بچے اور عورتیں تھیں۔ تو میرے دوستو، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا میں 22000 کا لشکر یزید نے اتار دیا۔ تو آپ نے جو اپنی طرف سے 3 تجویزیں رکھی عمرو بن سعد کے سامنے، 3 تجویزیں یہ تھی کہ ایک کام کرو کہ اگر میرا یہاں آنا تم لوگوں کو منظور نہ ہو تو کہو میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں، یہاں سے میں واپس چلا جاتا ہوں، اور اگر یہ بھی نہیں چاہتے ہو کہ میں یہاں سے واپس جاؤں تو تم لوگ خود مجھے لے جا کر کے کسی ایسے گوشے میں ڈال دو جہاں میں اپنی باقی کی زندگی آرام سے گزار لوں۔ اور تیسری تجویز یہ ہے کہ تم مجھے براہ راست یزید کے دربار میں لے چلو تاکہ یزید سے بیٹھ کر میں سارے معاملے پہ گفتگو کر لوں، جس طریقے سے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے گفتگو کر لیا تھا اور صلح و مصالحت کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ ایسا میرے حسین نے کس لیے کہا؟ کیا حسین نہیں جانتے تھے کہ مجھے قتل کیا جانا ہے، مجھے شہید کیا جانا ہے؟ مگر میرے امام نے اس لیے کہا تاکہ یزیدیوں کے پاس بچنے کی کوئی صورت نہ رہ جائے۔ میدان محشر میں یزیدی کتے یہ بھی تو بہانہ کر سکتے تھے، اے اللہ اگر امام کی طرف سے کوئی ایسی تجویز نظر آ جاتی جس سے کہ ہمیں بچنے کی صورت ہو جاتی تو ہم بچ جاتے، مگر امام نے بھی کوئی تجویز پیش نہیں کی، اسی لیے میرے امام نے ساری تجویزیں پیش کر دی۔ اب یہ صورت جب عمرو بن سعد نے دیکھا بڑا خوش ہو گیا، اور اس نے کیا کیا کہ ایک خط لکھ کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا، کہا کہ اے ابن زیاد، اللہ تعالیٰ نے فتنے کی آندھی کو ختم فرما دیا، اب تو صلح کی بڑی اچھی صورت نکل آئی ہے، اور
صلح کی صورت یہ ہے کہ حسین نے اپنی طرف سے 3 شرطیں رکھی ہیں، ان کی شرط کو قبول کر لینے میں دونوں طرف کی بھلائی ہے، اور اس طریقے سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ کہا کہ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ ان میں 3 صورتیں لکھی ہوئی تھی کہ آپ یا تو ہمارا آنا منظور نہیں کرتے تو کہو ہم دوسری جگہ چلے جائیں، واپس چلے جائیں، اور اگر واپس بھی جانے نہیں دینا چاہتے تو کہو ہم کہیں جا کر کے کسی دوسری جگہ ہمیں لے جا کے چھوڑ دو تاکہ باقی کی زندگی اللہ کی عبادت میں ہم گزار دیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یزید کے دربار میں براہ راست مجھے پیش کر دیا جائے تاکہ میرے بھائی حسن نے جس طریقے سے امیر معاویہ سے صلح کر لیا تھا اور حکومت ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اسی طریقے سے تجویز پیش کر کے یزید کو توبہ استغفار کرا کر کے اور اسے صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی جائے۔ یہ مقصد تھا امام علی مقام کا۔ اب یہ جو تینوں تجویزیں عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھی تو بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ چلو بڑا اچھا راستہ نکل گیا، اب جو ہے امام علی مقام صلح کے راستے پر ہیں۔ مگر وہیں پہ شمر ذوالجوشن کھڑا تھا۔ یہ شمر ذوالجوشن اتنا بڑا شیطان گزرا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ واقعہ کربلا کی آدھی سے زیادہ ذمہ داری اس ملعون کے سر پہ ہے۔ قتل حسین میں آدھی سے زیادہ رول اسی مردود کا ہے۔ اس نے کہا کہ ارے تم کیا کر رہے ہو ابن زیاد، ارے حسین ابھی تمہارے ہاتھوں میں قید ہیں، اگر وہ یہاں سے نکل گئے تو جتنے شیعان علی ہیں یا اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ سب اگر جمع ہو گئے تو تمہاری خلافت بھی خطرے میں پڑ جائے گی، یزید کی حکومت بھی خطرے میں پڑ جائے گی، کوئی بچے گا نہیں۔ اس لیے حسین سے کہو کہ یا تو یزید کی بیعت کرنے اور یا تو لڑنے مرنے کے لیے تیار رہیں۔ تو پھر اس کے سمجھ میں اس کی شیطانی کھوپڑی میں یہ بات آ گئی کہ ٹھیک کہہ رہا ہے شمر ذوالجوشن۔ اس نے خط میں لکھا کہ اے عمرو بن سعد، ہم تجھے حسین کو بچانے کی فکر کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تمہیں ہم یہ حکم دے رہے ہیں کہ یا تو تم حسینی مہم کو سر کرو، یزید کی بیعت حسین کے ہاتھ پہ لے لو، یا نہیں تو حسین کو قتل کر دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو یاد رکھو کہ یزیدی لشکر کا کمانڈر میں یہاں سے شمر ذوالجوشن کو بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اس نے خط لکھ دیا اور شمر کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ اس تجویز کو منظور نہ کرے تو سب سے پہلے عمرو بن سعد کا سر کاٹ کر کے میرے پاس بھیج دینا۔ دیکھیے کس طریقے سے اس مردود نے کیا۔ اب وہاں سے لے کر کے شمر وہ خط پہنچا کربلا میں، اور جانے کے بعد اس نے جو ہے اس کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ دیکھو یا تو تم لشکر کو میرے حوالے کر دو اور یا تو تم جو ہے اس چیز سے سبکدوش ہو جاؤ یا حسینی مہم کو سر کرو، تم جو ہے یا تو حسین سے یزید کی بیعت لے لو اور یا نہیں تو حسین کا سر کاٹ کر کے یزید کے دربار میں بھیج دو۔ تو جانتے ہیں عمرو بن سعد اس وقت بڑا غصہ ہوا، اس نے کہا کہ وہ جہنمی شمر ذوالجوشن، میں جانتا ہوں کہ یہ سارا کھیل تمہیں نے بگاڑا ہے، تم سے بڑا کمینہ روئے زمین پر اتنا بڑا دوسرا نہیں ہو سکتا جو یہ کھیل بگاڑ سکتا ہو، ظالم تم نے یہ بڑا برا کیا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے لشکر میرے حوالے کرو، کہا کہ نہیں لشکر تو میں ہی سنبھالے رہوں گا، اب جو ہوگا وہ میں دیکھ لوں گا۔ اب دیکھیے یہاں جو ہے عمرو بن سعد نے کیا کیا کہ زبید جو علم بردار لشکر تھا اس کو بلایا اور اس سے ایک تیر لیا، کمان میں لگایا اور اس نے حسینی لشکر کی طرف تیر چلاتے ہوئے کہا کہ اے یزیدی گواہ ہو جاؤ، یا اے یزیدیوں گواہ ہو جاؤ اور یزید کے دربار میں گواہی دے دینا کہ حسین کی طرف سب سے پہلا تیر میں نے ہی چلایا ہے معذاللہ، حسین کی طرف۔ یعنی دیکھیے یہ عمرو بن سعد ہے اور کون ہے جانتے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 صحابہ کو اللہ کے محبوب نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرما دی، ان 10 صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی نام آتا ہے۔ یہ وہ مقدس صحابی ہیں جنہوں نے کوفہ کو اسلام کا دارالسلطنت بنایا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب چلتے تھے پیغمبر
वजन के साथ, तो कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे कभी पीछे। लोग पूछते थे कि ऐ साद आप ऐसा क्यों करते हैं? हजरत साद बिन अबी वक्कास ने फरमाया कि अगर कोई दुश्मन नबी को छुप के तीर मार रहा हो तो वो तीर मेरे नबी को न लगे बल्कि साद के सीने में आके लग जाए। उन्हीं का लड़का नाखलफ बेटा साद बिन अबी वक्कास तीर चलाकर यजीदी लश्कर को गवाह बना रहा है। तुम लोग गवाह हो जाओ कि पहला तीर मैंने ही हुसैन की तरफ चलाया है, पहला तीर मैंने ही हुसैन की तरफ चलाया ताकि यजीद के दरबार में मुझे बड़ा इनाम व इकराम हासिल हो, बड़ा इनाम व इकराम हासिल हो। मुल्के रह की हुकूमत तो यजीद ने उसके हाथ में दे ही दी थी। अब मलून और भी लालच में आकर के इस तरह की हरकत कर रहा था। अब देखिए इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु पर यजीद ने हुक्मनामा जारी कर दिया कि एक काम करो, 22,000 का लश्कर जर्रार करबला में उतारने के बाद भी जालिमों के दिल को सुकून नहीं हुआ, तो कहा कि नहरे फुरात पे पहरा बिठा दो, नहरे फुरात पे पहरा बिठा दो। 500 सिपाहियों का लश्कर नहरे फुरात पे तैनात कर दिया गया, डाल दिया गया कि इस नहरे फुरात से हुसैनी लश्कर को एक कतरा पानी न मिल सके। अब बताइए ऐसा क्यों किया यजीद ने? जाहिर सी बात है कि 72 जानिसाराने इस्लाम हैं और यजीदी की तादाद 22,000 का लश्कर जर्रार। फिर भी यजीद को यकीन नहीं है कि हमारा लश्कर करबला में हुसैनी लश्कर से जीत सकेगा, फतह पा सकेगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि यजीद जानता था कि ये वो हुसैन है जो फातिह खैबर के शहजादे हैं, हैदरी कच्छार के शेर हैं। अगर हुसैन पानी पीकर ताजा दम रहे, हुसैनी लश्कर को पानी मिलता रहा और ये ताजा दम रहे, तो एक भी यजीदी जिंदा नहीं बच सकेगा। ये उस फातिह खैबर के बेटे हैं जिस अली ने तन्हा अकेला बाबे खैबर को उखाड़ फेंका था। तो जब अली के कच्छार के शेर हैं हुसैन, अगर इन्हें पानी मिलता रहा तो एक भी यजीदी को जिंदा नहीं छोड़ेगा हुसैन। इसलिए जालिमों ने 500 सिपाहियों का लश्कर लगा दिया कि नहरे फुरात से किसी को पानी न दिया जा सके, हुसैनी लश्कर से किसी को पानी न दिया जा सके। अब देखिए हुर जिसने पहले रास्ता रोका था, तो हुर ने एक मर्तबा जाके अम्र बिन साद से बात किया, कहा कि ऐ अम्र बिन साद, क्या तुम वाकई फर्जंदे रसूल से लड़ोगे? उसने कहा कि हाँ लड़ूंगा, और ऐसी लड़ाई लड़ूंगा कि सरों की बारिश होगी। कहा कि ऐ अम्र बिन साद, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के फर्जंद के साथ ऐसी गद्दारी, ऐसी बेवफाई, कल बरोज़े महशर अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? रसूल खुदा के सामने क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दे सकोगे? क्या तुम्हें गैरत नहीं है? उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं, तुम्हारा अमीर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मानता नहीं, उसने मुझे मजबूर कर दिया है, हुसैन से लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तब हुर बिन यजीद ने कहा कि यह मुझसे कभी नहीं हो सकता, लिहाजा वो बड़े टेंशन में खड़ा था। मुहाजिर बिन औस का बयान है जो उसी के कबीले का था, हुर के ही कबीले का था। उसने देखा कि हुर के अंदर बदन में कपकपी तारी है, वो कांप रहा है, वो सिसक रहा है, चेहरे पे पसीने नमूदार हैं और उसकी आंखें जो है लाल लाल हो चुकी हैं, सुर्ख हो चुकी हैं। तो मुहाजिर बिन औस ने कहा कि ऐ हुर, जब भी मुझसे कोई सवाल करता है कि कूफा में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है, तो मैं तुम्हारा नाम पेश कर देता हूँ। आज तुम्हारे बदन में ये कपकपी क्यों तारी है? तुम तो बहुत बड़े बहादुर पहलवान इंसान हो, तुम इस कदर कांप क्यों रहे हो? उसने कहा कि आज जो जंग मैं लड़ने के लिए खड़ा हूँ, ये जंग नहीं है बल्कि फर्जंदे रसूल से जंग है, और ये जन्नत और जहन्नम के दरमियान में खड़ा हूँ। एक तरफ मेरे जन्नत है और दूसरी तरफ जहन्नम है। अब मैं सोच में पड़ा हूँ कि जन्नत की तरफ जाऊँ कि जहन्नम की तरफ जाऊँ।
تو اس نے کہا مہاجر بن اوس نے جو اس کے قبیلے کا تھا کہا کہ جو تیرا دل چاہے وہی کر، لہٰذا اس نے اپنے گھوڑے کی پاک ڈور کو موڑ کر امام علی مقام کے قدموں پہ آ کے سر کو جھکایا اور کہا کہ اے امام علی مقام، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کو سب سے پہلے کربلا میں روکا، اور آپ کے لشکر کا، آپ کے اہل بیت کا محاصرہ جس نے سب سے پہلے کیا، میں وہی گنہگار ہوں اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ خدا کی قسم میں یہ نہیں جانتا تھا کہ نوبت یہاں تک آ پہنچے گی۔ اب یہ بتائیے کہ میرے معافی کی، میرے گناہ کے خطا کی بخشش کی کوئی امید ہے یا نہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ اے حر، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ حر کے معنی ہی ہوتے ہیں آزاد۔ کہا تم دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی حر ہو، جاؤ میں نے تمہاری تمام غلطیوں کو معاف کر دیا۔ امام علی مقام نے اشارہ کیا کہ اے حر اب نیچے آ جاؤ، تو حضرت حر نے کہا کہ نہیں حضور، جب میں نے آپ کو روکا تھا اس وقت بھی میں گھوڑے پہ سوار تھا، اور اب میں اسی وقت گھوڑے سے نیچے اتروں گا جب یہ سر آپ کے قدموں میں قربان کر دوں گا، جب یہ سر میں آپ کے قدموں میں قربان کر دوں گا۔ تو میرے دوستو، حضرت حر جو ہیں انہوں نے اجازت طلب کی اور کوفی لشکر کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے ظالموں، اے کوفیوں، کیا تمہارے اندر شرم و غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو آج اسی نبی کے نواسے کو شہید کرنے کے در پہ آزار ہو گئے ہو؟ یہ بتاؤ کہ کل قیامت کے دن اپنے نبی کو تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ سیدہ فاطمہ کو کیا جواب دے سکو گے؟ رسول خدا جب تم سے سوال کریں گے تم کیا کہہ سکو گے؟ ابھی بھی وقت ہے، تم ہوش میں آ جاؤ اور امام سے جنگ مت کرو۔ ایک خطبہ امام علی مقام نے بھی دیا جسے تاریخ طبری شریف میں نقل کیا گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اے یزیدیوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ بولو رہتی دنیا تک کائنات میں میرے علاوہ اس وقت کوئی نبی کا نواسا موجود ہے؟ میں ہی نبی کا نواسا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میرے بابا فاتح خیبر، میرے والد حضرت علی داماد پیغمبر ہیں، اور حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا ہیں، اور حضرت جعفر طیار خود میرے چچا ہیں، میری ماں خاتون جنت جن کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ بروز محشر اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ انتظام فرمائے گا کہ تمام محشریوں کے نگاہوں کو نیچی کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور فاطمہ بنت رسول اللہ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں پلسرات سے گزر جائیں گی۔ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ نبی نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ میرے دنیاوی پھول ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ نبی نے میرے لیے سجدے کو طویل فرما دیا مگر میرا گرانا نبی نے گوارا نہیں کیا؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میرے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو حسین سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا؟ تو تم لوگ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اگر تم لوگوں کو میرا آنا گوارا نہیں ہے تو ابھی بھی تم کہہ دو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ مگر سخت دلانے بے حمیت کا دل بالکل کالا پڑ چکا تھا، ان کا دل بالکل سیاہ پڑ چکا تھا، وہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے حسین، اس وقت جو ہے ہمیں مطلب آپ کی فضیلت سے نہیں ہے، اس وقت ہمیں تو بس یہ چاہیے کہ آپ یا تو یزید کی بیعت قبول کرنے یا تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ آگے وہ ظالموں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ فرزند رسول ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے؟ خدا کی قسم دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، الٹ سکتا ہے، زمین کا نقشہ الٹ سکتا ہے، مگر یہ کبھی نہیں ہوگا کہ حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے
رسول اللہ واہ اس لیے اے یزیدیو کان کھول کر کے سن لو، تم جو چاہتے ہو وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہذا امام عالی مقام کی طرف سے حضرت حر نے اجازت طلب کی، حضور مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے، مگر جنگ کی ابتدا سے پہلے فاطمہ کے نور نظر مولا علی کے لخت جگر میرے امام نے اتمام حجت کے لیے تاکہ یزیدیوں کو یقین ہو جائے کہ حسین کا بارگاہ خدا میں کیا مقام ہے، آپ نے بہت سی کرامتیں ظاہر فرمائی تاکہ یزیدیوں کو ابھی بھی یقین ہو جائے کہ حسین کا مقام بارگاہ رسالت اور بارگاہ ربوبیت میں کیا ہے۔ مگر ظالموں کا دل بالکل کالا پڑ چکا تھا، اس میں جو ہے عمر بن سعد نے کہا کہ اے حسین کسی کو بھیجیے اپنی طرف سے۔ امام عالی مقام نے جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ یزیدی لشکر کی طرف سے عمر بن سعد نے ہی پہلا تیر چلایا تھا۔ حضرت حر بن یزید تمیمی غلام حسین بننے کے بعد ان کے دل میں وہ جذبہ ایمانی پیدا ہوا، میدان میں پہنچے اور آپ نے پکار کر یزیدیوں سے فرمایا یزیدیوں تم میں سے کون ہے جو میرے مقابلے کی طاقت رکھتا ہے، آ جائے۔ مگر کسی یزیدی میں ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی کہ حر کا مقابلہ کرے، اس لیے کہ حضرت حر جو تھے وہ کوفہ کی سرزمین پر بہت مشہور و معروف پہلوان مانے جاتے تھے، بڑے جنگجو بہادر مانے جاتے تھے۔ یزیدی لشکر کا کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، لہٰذا حضرت حر بھوکے شیر کی طرح یزیدی لشکر پہ حملہ کر بیٹھے، اپنی تلوار چلائی اور کتنے یزیدیوں کی گردن کاٹ کے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ اس طریقے سے حضرت حر امام عالی مقام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہا کہ سرکار میری خطا کو آپ نے معاف فرما دیا؟ کہا ہاں معاف فرما دیا۔ کہا کہ نیچے اتر؟ کہا نہیں، اب تو میں قتل ہو کر شہید ہو کر جام شہادت نوش کر کے ہی زمین پہ اتروں گا، یہ میں نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے اس کی سزا ہے۔ لہٰذا پھر گئے اور حضرت حر نے جم کے لڑائی کی، لشکر یزید کو بالکل ترہم برہم کر کے آپ نے اپنی تلوار سے یزیدیوں کو بتا دیا کہ زور بازوے علی کس کو کہتے ہیں، زور بازوے غلام حسین کس کو کہتے ہیں، زور بازوے غلام علی کس کو کہا جاتا ہے۔ یزیدی لشکر کو جب یہ پتا چل گیا کہ اب یہ حر جو ہے دس سے مس ہونے والا نہیں ہے، ان لوگوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت حر آئے، امام عالی مقام کے قدموں پہ گرے اور جام شہادت نوش فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر میرے دوستو، کربلا کی سرزمین پر جس وقت میرے حسین روانہ ہوئے تھے، سب سے پہلے جس جانثار نے جام شہادت نوش فرمایا ان کا نام حضرت قیس ہے۔ حضرت قیس یہ وہ ہیں جن کے ہاتھ سے حضرت امام حسین نے مقام زبالہ سے ہی ایک خط لکھ کر کوفہ والوں کی طرف روانہ کیا تھا اور کوفہ والوں کو خط میں آگاہ کیا تھا کہ اے کوفہ کے لوگوں، تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر کے بلایا تھا، لہٰذا میں آ رہا ہوں۔ جب یہ جا رہے تھے حضرت قیس خط لے کر کے، تو راستے میں ہی چونکہ حسین بن نمیر قافلہ یزید کو لے کر کے راستے پہ کھڑا تھا، شاہ راہ عام پہ کھڑا تھا، اس نے حضرت قیس کو گرفتار کر لیا اور حضرت قیس کو گرفتار کر کے اس ظالم حسین بن نمیر یزیدی نے لے جا کر کے ابن زیاد کے گورنر ہاؤس تک پہنچا دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے قیس، اگر جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کے چھت پہ چڑھ کر حسین بن علی کو گالیاں دو۔ کیا اس نے کہا اگر تم جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس پہ چڑھ کے حسین بن علی کی شان میں توہین کرو،
تالیاں دو۔ حضرت قیس چڑھ گئے گورنر ہاؤس پہ، اور اس پہ چڑھ کر کے آپ نے باد حمد و ثنا یعنی الحمد وغیرہ پڑھنے کے بعد، خدا کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے کیا کیا، پورے کوفہ والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کوفہ کے لوگوں گواہ ہو جاؤ اور یاد رکھو، کان کھول کر کے سن لو کہ اس وقت اگر روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا کوئی سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے تو وہ حسین بن علی ہیں۔ وہ نبی کے شہزادے ہیں، فرزند رسول ہیں، جنہیں نبی نے اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ ان کا گھرانہ اتنا پاکیزہ گھرانہ ہے کہ ان کے نانا نبی کونین ہیں، ان کی ماں فاطمہ زہرا ہے، ان کے چچا جعفر طیار ہیں، ان کی والدہ حضرت فاطمہ۔ لہذا حسین پوری روئے زمین پر اس وقت اللہ تعالیٰ کی زمین والوں کے لیے امان ہیں، لہذا ان کے دامن کو تھام لو۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے قول کے خلاف جو ہے قیس نے حسین کی ہی تعریف کرنا شروع کیا، تو ظالم نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ جاؤ اور چھت سے اسے دھکا دے کے نیچے گرا دو۔ لہذا جا کے چھت سے جب دھکا دے دیا گیا، حضرت قیس اتنی منزلہ نیچے زمین پہ گر کر کے اتنی منزل سے گرے اور انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سب سے پہلا جام شہادت حسینی لشکر کی طرف سے نوش کرنے والے حضرت قیس ہیں، اور یہ دوسرے حضرت حر، انہوں نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اب اس کے بعد یکے بعد دیگرے تمام حسینی رفقا آتے رہے، یہاں تک کہ اس میں ایک ایسا شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن عمیر کلبی ہے۔ قبیلہ بنو کلب کا ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان، ایک بہت ہی باہمت، باعظمت، باحوصلہ فرد حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی، اور ان کی بیوی بھی محب اہل بیت تھی، وہ بھی میدان کربلا میں حضرت عبداللہ کے ساتھ موجود تھی۔ لہذا حضرت عبداللہ نے اجازت طلب کی، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، میں اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ حضرت امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اے عبداللہ بن عمیر کلبی، جا اور جا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اپنا خون جگر پیش کر دے۔ ان کی بیوی جو تھی ایسی محب اہل بیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے بھی اجازت دی جائے۔ وہ ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر کے آ گئی، بولی کہ میں اسی لکڑی سے یزیدیوں سے جنگ کروں گی۔ میرے امام نے فرمایا کہ اے اللہ کی پیاری بندی، عورتوں کو میدان قتال میں جانے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، لہٰذا تو یہاں سے واپس ہو جا، اور اسے واپس کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی پہنچے یزیدی لشکر میں، اور جا کر کے کہا کہ ہے کسی یزیدی میں دم جو میرے مقابلے میں آئے۔ ایک یزیدی نے کہا کہ ارے تمہیں آنے کے لیے کس نے کہا، تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، ہم تمہیں نہیں پہچانتے۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب تو مجھے پہچان لے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مقابلہ اگر کرنا ہے تو بریر بن حزیر کو بھیجو، وہ ہمارے مقابلے کے لائق ہے، ہم اس سے مقابلہ کریں گے، مگر تم سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن کلبی نے فرمایا کہ ابے وہ فاحشہ کے بیٹے، مجھ سے مقابلہ کرنے میں تو اپنی بے عزتی تصور کرتا ہے، یاد رکھ میری تلوار جب چمکے گی تو تیری نانی یاد آ جائے گی۔ اب اتنا سنا تو غصے میں دل ملا گیا، وہ تلوار لے کے حضرت عبداللہ پہ جھٹکا، اور حضرت عبداللہ نے اس کے تلوار کو اپنے ہاتھوں پہ روکا، ایک ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے روکا جس سے انگلیاں کٹ گئی، اور اپنی تلوار کی ضرب سے اس کی کمر پہ ایسا وار کیا کہ کھیرے کی طرح کٹ کے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میرے دوستو، اس طریقے سے حضرت عبداللہ نے چیخ کر کے پکار کر کے
یزیدیوں سے کہا یزیدیوں دیکھو یہ ہے غلام حسین کی طاقت اور تم مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو کہ میں عبداللہ کلبی ہوں قبیلہ بنو کلب سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس طریقے سے یزیدی لشکر پہ وہ کبھی میمنہ پہ کبھی میسرہ پہ کبھی دائیں کبھی بائیں حملہ آور ہوئے اور یزیدیوں کے چھکے چھوڑا دیے۔ جانتے ہیں ایسا ایک یزیدی کیا کہنا ہے؟ ابن مشرہ کہتا ہے ایوب ابن مشرہ نے کہا کہ خدا کی قسم عبداللہ کی تلوار چل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ کربلا میں ایک طوفان برپا ہو گیا ہے، اس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت عطا فرما دی تھی، مگر یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر کر حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں اہل بیت کے بہت سے افراد رفقا نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ یکے بعد دیگرے حضرت جعفر بن عقیل، حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل آئے اور انہوں نے چچا جان سے اجازت طلب کی، چچا جان مجھے اجازت دی جائے، میں میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ بیٹے تیرے باپ مسلم بن عقیل کا قتل کیا کافی نہیں ہے کہ تو میدان میں جائے گا؟ اتنے میں وہ وہب یعنی حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی کی جو بیوی تھی وہ اپنے گھر گئی، جا کے رونے لگی۔ بیٹے نے پوچھا وہب بن عبداللہ کلبی نے کہ ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے کبھی تمہارا دل دکھایا ہے؟ کیا میں نے تمہیں کبھی ستایا ہے؟ کیا میں نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف دی ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ ماں نے کہا کہ بیٹے تیرے باپ عبداللہ کلبی نے امام علی مقام پہ اپنی جان کو قربان کر دیا، لہٰذا میری دلی خواہش یہ ہے اے میرے بیٹے میں نے تجھے اپنا خون جگر پلا کے پروان چڑھایا، تو بھی جا کے حسین کے قدموں پہ نثار ہو جا۔ اے میرے بیٹے خدا کی قسم اگر تو نے ایسا کیا تو میں تجھے اپنا دودھ بخش دوں گی، معاف کر دوں گی، اور کل بروز محشر میں بھی فاطمہ زہرا کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور فخر کے ساتھ سر اٹھا کے یہ کہہ سکوں گی کہ میں نے اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو حسین کے قدموں پہ قربان کیا۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ واہ۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا کہ میری ماں میں تیرے ایک حکم پر اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہوں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ تو نبی کے نواسے کی بات ہے، فرزند رسول کی بات ہے، اگر میری ایک جان کیا ہزاروں جانیں ہوتی تو ان کے قدموں پہ قربان کر دیتا، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے، میں اس سعادت سے کیوں محروم رہوں گا، مگر تو اگر اجازت دے تو میں ایک کام کر آؤں، کیونکہ میری شادی کے ابھی صرف 17 دن ہوئے ہیں، میرے ساتھ زندگی کی حیات کی جو رمق باندھ کر جو خاتون آئی ہے ذرا اس سے بھی میں اجازت لے لوں، اپنی بیوی سے بھی بول دوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹے عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ان کے دماغ میں عقل نہیں ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بیوی تجھے منع کر دے اور تو اس سعادت سرمدی سے محروم ہو جائے، اس لیے بیوی سے اجازت مت لے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ماں دراصل بات یہ ہے کہ اگر وہ کہے گی مجھے منع کرے گی تو میں اسے طلاق دے دوں گا اور کہہ دوں گا کہ باقی کی زندگی جیسے گزارنی ہو گزار لے، لہٰذا ایسا ہے میری ماں اگر تو اجازت دے تو ایک بار میں اس سے بھی پوچھ لوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے جا پوچھ لے۔ گئے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اور جا کے کہا اپنی بیوی سے کہ اے میری شریک زندگی، اے میری زوجہ محترمہ، آج کربلا کی سرزمین پہ فرزند رسول اترے ہوئے ہیں، ان کو بے یارو مددگار ظالم کوفیوں نے چھوڑ دیا ہے، معزز مہمان کو بلا کر کے ان کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک ظالموں نے کیا ہے وہ رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جائے گا۔
آج کربلا میں ہمیں ہمارے خون کی ضرورت ہے، اس لیے اے میری بیوی، اے میری شریک زندگی، اگر تم کہے تو میں حسین اعظم کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دوں۔ بیوی نے، بڑی نیک بخت عورت تھی، بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج اس سے بڑھ کے اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے، یہ جان تو فرزند رسول کی امانت ہے، اسی شہنشاہ کربلا کے وسیلے سے تو ہمیں سب کچھ ملا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لہذا اگر جو ہے یہ جان ان کے قدموں پہ قربان ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کون سی بات ہو سکتی ہے۔ مگر میرے سرتاج، میں ایک شرط رکھنا چاہتی ہوں، اور وہ شرط میں امام حسین کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، وہ شرط میں امام حسین کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ اپنی بیوی کو لے کے وہب بن عبداللہ کلبی حسین اعظم کی بارگاہ میں پہنچے۔ کہا کہ سرکار، یہ میری شریک زندگی ہے، یہ میری بیوی ہے، اس کی تمنا ہے، یہ کچھ شرط رکھنا چاہتی ہے، میں آپ کے قدموں پہ قربانی کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ میرے والد حضرت عبداللہ نے اپنی قربانی پیش کر کے اپنی قربانی کا حق اور اپنی زندگی کا حق ادا کر دیا ہے، سرکار آپ اس کی کچھ باتیں سن لے۔ بیوی نے کہا کہ اے امام عالی مقام، میں نے سنا ہے کہ شہید جیسے ہی شہادت کا جام پیتا ہے حوروں کی گود میں پہنچ جاتا ہے، تو میری شرط یہ ہے اے مالک جنت کے نواسے، اے نوجوانان جنت کے سردار، میری شرط یہ ہے کہ میرا شوہر جب شہادت کا جام پی لے تو جنت میں بھی مجھے اس کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں بھی مجھے اس کی بیوی ہونے کا شرف حاصل رہے، اور اے میرے سرتاج، اے میرے امام علی مقام، میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے میرا شوہر آپ کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنا چاہ رہا ہے، میں بھی آپ کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دوں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اسلام میں عورتوں کو میدان حرب و ضرب میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے تم نہیں جا سکتی۔ تو اس نے شرط رکھا کہ ٹھیک ہے حضور، میرا شوہر جام شہادت نوش کر لے، اور میرے لیے یہ حکم آپ فرما دیجئے کہ جب میرا شوہر جام شہادت پی کر جنت میں پہنچ جائے، اے ساقی کوثر کے نواسے، تو مجھے اہل بیت کی کنیز بن کے زندگی گزارنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اپنی ساری زندگی آپ کے گھر کی کنیز بن کے میں گزارنا چاہتی ہوں۔ میرے امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیری یہ ساری شرطیں میں منظور کرتا ہوں۔ حضرت وہب پہنچے، اپنے باپ کی طرح یہ بھی جمع مرد، زندہ دل، ایک دیو پیکر، قوی ہیکل جمع اٹھے، پہنچے میدان حرب و ضرب میں، اور کہا کہ اے یزیدیو، حل من مبارزن، تم میں سے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ یزیدی لشکر نے دیکھا کہ یہ نوجوان ہے اور اس میں اتنا جوش و خروش ہے، اتنا جوش و خروش ہے، کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ حضرت وہب کے سامنے آئے۔ وہب یزیدی لشکر پہ ٹوٹ پڑے، اور اس کے بعد حضرت وہب یزیدیوں کو قتل کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک تلوار لگی، ان کی انگلی کٹ گئی، کٹی ہوئی انگلی لے کر حسین اعظم کی بارگاہ میں پہنچے۔ کہا کہ سرکار، یہ میری پہلی شہادت ہے، میری انگلی کی شہادت پہلی شہادت ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ ہاں، ماں ان کی سارا منظر دیکھ رہی تھی، ان کی والدہ کتنی نیک تھی۔ ماں نے کہا کہ بیٹے، انگلی کٹا کے کام نہیں چلے گا، جا حسین اعظم کے قدموں پہ اپنی گردن کٹا دے، اگر تو نے گردن کٹا دیا تو میں تجھے دودھ معاف کر دوں گی، اپنے دودھ کو بخش دوں گی۔ بیٹا پھر گیا، یزیدی لشکر پہ ٹوٹ پڑا، جی توڑ لڑائی کی اور یزیدیوں کو خاک و خون میں تڑپا دیا۔ اس کے بعد یزیدیوں نے دیکھا کہ حسین اعظم کے ایک ماننے والے کا یہ حال ہے، تو جب ہاشمی جماعت میدان میں آئیں گے تب کیا حال ہوگا؟ ظالموں نے کہا انہیں چاروں طرف سے گھیر کے تیر برسانا شروع کرو۔ چاروں طرف سے گھیر کر تیر برسایا گیا۔ حضرت وہب گھوڑے کی زین سے روئے زمین پہ گرے، امام علی مقام کے قدموں پہ اور امام علی مقام کی گود میں انہوں نے اپنی آنکھ کھولی، مسکراتے ہوئے روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں کہتی ہے اے
اے میرے بیٹے، اے میرے وفادار بیٹے، جاشیار بیٹے، خدا کی قسم آج تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ فرزند رسول کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر کے تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو۔ شمعیں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی، شمعیں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی۔ اب میرے دوستو دیکھیے، ہاشمی نوجوانوں کی باری آ رہی ہے، ہاشمی نوجوانوں کی بے مثل شہادت۔ امام عالی مقام نے ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں یزیدیوں کے لیے کوئی گوشہ چھوڑا، کہ یزید کو کربلا میں کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا کہ قیامت کے دن وہ ظالم کوئی عذر پیش کر سکے، کوئی بہانہ بنا سکے۔ امام عالی مقام نے اتمام حجت کے لیے بے شمار کرامتوں کا ظہور کیا۔ تاریخ طبری شریف میں ہے کہ امام عالی مقام کے لشکر، یعنی امام عالی مقام کے خندق کے، ان کے خیمے کے ارد گرد آگ کا خندق روشن کیا گیا تھا تاکہ کوئی یزیدی اہل بیت کے خیمے تک نہ پہنچ سکے۔ آگ کا خندق جلایا گیا تھا۔ ایک شخص تھا مالک بن عروہ، اس نے کہا کہ اے حسین، تو نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی، تو نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام عالی مقام کو بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت مسلم بن اوسجا اسدی نے کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس ملعون کے منہ میں تیر مار دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم یہاں ظالم نہیں مظلوم بن کے آئے ہیں، ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، مگر اے مسلم، اس نے تیرے دل کو بھی تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے اس کو سزا ملنی ضروری ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، پروردگار اے میرے مولا، اس ظالم کا خیال ہے کہ میں جو ہے وہاں جہنم کی آگ میں جلایا جاؤں گا، معاذ اللہ۔ اے پروردگار، اس مردود کو تو جہنم کی آگ سے پہلے دنیا میں ہی جہنم کا مزہ چکھا دے۔ اب اتنی دعا آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گرا، گھوڑے کی رکاب میں اس کا پاؤں الجھ گیا اور گھوڑا اسے لے جا کے آگ کی جلتی ہوئی خندق میں ڈال دیا، سبحان اللہ، آگ کی جلتی ہوئی خندق میں ڈال دیا۔ یزیدی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ حسین اعظم نے دعا کیا، اے مولا، جہنم کی آگ سے پہلے اس ظالم کو دنیا میں ہی جہنم کا مزہ چکھا دے۔ تو ابھی حسین کے ہاتھ دعا سے نیچے بھی نہیں آئے اور یہ مردود پہنچ گیا، جہنم میں چلا گیا۔ اب اتنا جب دیکھا، امام عالی مقام نے کہا کہ اے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے بدخواہ کو سزا دی، اہل بیت کے دشمن کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک یزیدی کتا کہنے لگا کہ اے حسین، آپ کو رسول خدا سے کیا نسبت، آپ کو رسول خدا سے کیا نسبت؟ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ فرزند رسول نہیں ہیں، آپ فاطمہ کے لختے جگر نہیں ہیں، آپ علی کے نور نظر نہیں ہیں۔ یہ جملہ امام عالی مقام کے دل کو تیر کی طرح لگ گیا۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ اے پروردگار، اس ظالم کو دنیا میں ہی اس کے کرتوت کی سزا دے دے، دنیا میں ہی اسے نجاست جیسی سزا دے دے، یہ مردود دنیا میں ہی جہنم کا مزہ لے لے۔ لہٰذا آپ نے ہاتھ ابھی دعا سے نیچے بھی نہیں اٹھائے تھے کہ وہ مردود کہیں پہ بیٹھا قضائے حاجت کے لیے، یعنی پاخانہ کے لیے بیٹھا۔ ایک سیاہ بچھو نے اسے ڈنک مار لیا اور وہ اسی نجاست میں آلودہ تڑپتا ہوا جہنم میں پہنچ گیا۔ یہ دوسری کرامت تھی کربلا کی سرزمین پر۔ اب ایک یزیدی تھا جس کا نام مزنی تھا، مزنی۔ اس نے کہا کہ اے حسین، یہ دیکھو نہر فرات جوش مار رہا ہے، اس کا ایک قطرہ پانی بھی تمہیں دیا نہیں جائے گا۔
اس کا ایک قطرہ پانی تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ وہ ظالم کیسا تھا کہ ساقی کوثر کے نواسے کو، جن کے نانا کے قبضے میں پورا جام کوثر ہے، جو جنتی نہریں کوثر و تسنیم اور جنتی نہروں کے مالک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، تو میرے دوستو جنت میں تو سب جوان ہی ہو کے جائیں گے، وہاں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، وہاں تو کوئی بچہ نہیں ہوگا، وہاں سب کے سب جوان ہوں گے، اور حسین تمام دنیا کے مومنوں کے سردار ہوں گے۔ اس لحاظ سے حسین دنیا کے تمام جنتی مومنوں کے سردار ہو گئے۔ امام علی مقام سے کہہ رہا ہے کہ نہر فرات سے کتے تو پانی پی سکتے ہیں، مگر اے حسین ایک قطرہ پانی نہر فرات کا تجھے نہ دیا جائے گا۔ امام علی مقام نے ہاتھ اٹھایا، رب کی بارگاہ میں فرمایا، اے پروردگار اللہم امیتہو عطشانا، اللہم امیتہو عطشانا، اے پروردگار اس ظالم کو پیاسا مار دے، اس ظالم کو پیاسا مار دے۔ لہٰذا آپ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہی ہوئے تھے، اس کا گھوڑا بھی تک گیا، وہ گھوڑا کے پیچھے پیچھے دوڑا یہاں تک کہ تھک گیا، ہانپ گیا، اس کے حلق سوکھ کے کانٹوں کی طرح ہو گئے۔ یزیدی اسے پانی پلاتے تھے، العطش العطش پکارنے لگا، پانی دو پانی دو، خوب پکارتا تھا، خوب چلاتا تھا۔ یزیدی پانی لے کے آتے تھے، منہ میں ڈالتے تھے، مگر وہ پانی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، وہ پانی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، یہاں تک کہ یزیدیوں نے اسے لے جا کر نہر فرات میں غوطہ دے دیا، جتنا پینا ہے پی لے، مگر جس کے لیے حسین نے کہہ دیا ہو پروردگار اسے پیاسا مار، خدا کی قسم نہر فرات کی کیا حقیقت ہے، ساری دنیا کی نہریں اگر اس کے سامنے آ جاتی پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر سودہ کربلا۔ یہ ساری اتمام حجت کی کڑی تھی جو کربلا میں پیش کی گئی، تاکہ ابھی بھی یزیدی ہوش کے ناخن لے لیں، ابھی بھی یزیدی راہ راست میں آ جائے، کل بروز محشر یزیدیوں کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو۔ اے پروردگار ہمارے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ جس سے ہم ہدایت یافتہ ہو جاتے، جس سے ہم سبق حاصل کر لیتے، اتنے بڑے گناہ سے بچ جاتے۔ دیکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا یکے بعد دیگرے شہید ہوتے رہے، یکے بعد دیگرے شہید ہوتے رہے، اور ہاشمی نوجوانوں کی باری آئی تو حضرت اولاد ابن عقیل اور اولاد مسلم بن عقیل، اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام البنین کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اور اولادیں تھیں جو حضرت ام البنین کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، ان تمام لوگوں نے بھی جام شہادت نوش فرما کر امام علی مقام کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر کے اپنے حق ایمان کو ادا کر دیا، حق بندگی کو ادا کر دیا۔ اب دیکھیے حضرت قاسم بن حسن، یہ حضرت قاسم بن حسن وہ ہیں جن کی نسبت حضرت سکینہ بنت حسین سے طے ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ واقعہ جو اور لوگوں میں مشہور ہے کہ کربلا میں حضرت قاسم اور حضرت سکینہ کا نکاح کر دیا گیا تھا، یہ غلط ہے، اس کی اصل نہیں ہے، بلکہ صرف نسبت قائم ہوئی تھی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سکینہ بنت حسین کے ساتھ قائم ہو چکی تھی۔ حضرت امام حسن آئے اور آ کر کے کہا کہ چچا جان اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان کربلا میں جاؤں۔ کہا کہ بیٹے تم تو میرے بھائی حضرت حسن مصطفیٰ کی یادگار ہو، اے بیٹے تم مت جاؤ، تمہارے بعد کس کو دیکھ کر کے ہم حسن مصطفیٰ کی یادگار تازہ کریں گے، بیٹے تم مت جاؤ۔ کہا کہ نہیں چچا جان اس وقت اسلام کو میرے خون کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ایک ایسا
شخص ہو جو اچانک ایکسیڈنٹ کر گیا، اس کے جسم سے خون نکل پڑا اور خون اتنے نکل گئے کہ جب تک اس کو ایمبولینس نے ہاسپٹل میں پہنچایا اس کو خون ڈالنے کی ضرورت پیش آئی کہ ایسا ہے جب تک اسے خون نہیں دیا جائے گا یہ شخص زندگی نہیں پا سکتا۔ اس کے رشتہ دار کے لوگ آئے، اس کے اڑوس پڑوس کے لوگ آئے، اس کے اور بھی خاندان کے دیگر افراد آئے، ان لوگوں نے اپنا اپنا خون پیش کیا، مگر ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں، اس کا خون میچ نہیں کر رہا ہے، اس کا خون جو ہے اس خون سے میچ نہیں کر رہا ہے، لہٰذا اس کے بیٹے کو بلایا جائے، بیٹے کو بلایا جائے۔ بیٹے کو فون کیا گیا، وہ آیا اور جب اس کے خون کو اس کے خون سے میچ کیا گیا تو میچ کر گیا۔ بس یہی بات ہے واقعہ کربلا میں کہ صحابہ نے اپنی جان دے کر اسلام کے شجر کو، شجر سمردار کو ہرا بھرا تو کیا، مگر خون حسین کی ضرورت تھی، خون اہل بیت کی ضرورت تھی، اسلام کو خون اہل بیت کی ضرورت تھی۔ گھر والے کی جو قربانی ہوتی ہے، گھر والوں کا جو خون ہوتا ہے وہ خون بالکل میچ کر جاتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت قاسم بن حسن نے کہا چچا جان مجھے اجازت دیا جائے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ بیٹے تم مت جاؤ، یہ یزیدی تو میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جاتا ہوں، میرے قتل کے بعد یہ کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ مگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم فرماتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں چچا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں، یہ زندگی ہمیں نہیں چاہیے، لہٰذا آپ اجازت لیتے ہیں اور میدان کارزار کی طرف بڑھ چلتے ہیں۔ حضرت قاسم جب میدان کارزار میں پہنچے، میدان کربلا میں جب قاسم بن حسن پہنچے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آسمان سے کہکشاں اور نجوم کربلا میں آ چکے ہیں، آسمان کا چمکتا ہوا چاند کربلا میں آ چکا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی ایسا نوجوان ہے جس کے چہرے کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی فیل نظر آ رہی ہے، ماند پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے، یہ کون شخص ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ جانتے نہیں ہو، یہ قاسم ہے، حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ لہٰذا عمر بن سعد نے ایک پہلوان سے کہا، پہلوان کا نام تھا ارزق، ارزق سے کہا کہ اے ارزق جا کے قاسم کا مقابلہ کر۔ ارزق پہلوان نے کہا عمر بن سعد تم کیسی بے وقوفی کی بات کرتے ہو، میں پورے اہل عرب کے درمیان اتنا بڑا کوہ شکن پہلوان ہوں، میرے نام سے بڑے بڑے بہادروں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور میں بچے کے مقابلے میں جاؤں، یہ میری کتنی بڑی توہین ہوگی، یہ میری کتنی بڑی اہانت ہوگی، میں ایسا نہیں کر سکتا، چاہے جو ہو میں نہیں جاؤں گا اس بچے سے مقابلہ کرنے۔ وہ جانتے ہیں عمر بن سعد ملعون نے کہا کہ ارے بے وقوف ارزق جسے تو بچہ سمجھ رہا ہے، جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے، ابھی تو نہیں جانتا ہے ہاشمی نوجوانوں کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے اس میں کتنی طاقت ہے، پہلے جا کے مقابلہ تو کر کے دکھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، بچے کے مقابلے میں تو میں بالکل نہیں جاؤں گا، ہاں میرے یہاں 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو میں بھیج دیتا ہوں، ابھی قاسم کا سر کاٹ کے وہ لے آئے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، جاؤ جا کے قاسم کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ بڑا بیٹا گیا میدان میں، حضرت قاسم بن حسن کی طرف اس نے لپک کر کے ایک وار کیا۔ حضرت قاسم بن حسن نے اس وار کو اپنی ڈھال پہ روک کر اس کی گردن پہ ایسی ضربے کاری لگائی کہ اس کی گردن کٹ کے کچھ دور جا کے گری اور وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ اس طریقے سے دوسرا بیٹا آیا ارزق کا، اس نے بھی حضرت قاسم پر بپھرتے ہوئے حملہ کر دیا۔ حضرت قاسم نے اس کے وار کو روک کر اس کے سینے میں ایسا نیزہ مارا کہ اس پار سے اس پار کر دیا، گویا
کہ حضرت قاسم جب تلوار چلا رہے تھے، نیزوں کی بارش فرما رہے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ زمین کربلا حیدر کرار کا نقشہ پڑھ رہا ہو، حیدر کرار کا خطبہ پڑھ رہا ہو۔ یہاں تو فاتح خیبر کا طوطا ہے، حضرت قاسم بن حسن کو جیسے ہی دیکھا کہ دوسرے بھائی کو بھی ختم کر دیا، تیسرا دورہ ہوا گیا، حضرت قاسم نے ایک وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا، چوتھا گیا اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب وہ عرصہ جو پہلے حضرت قاسم کے مقابلے میں جانے کو اپنی توہین سمجھ رہا تھا، اب وہ بالکل چنگھاڑتا ہوا ہاتھیوں کی طرح حضرت قاسم کے مقابلے میں پہنچا۔ کہا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے میرے چاروں بیٹوں کو مار ڈالا ہے، میں تجھے ختم کر دوں گا۔ بہادرانہ کوہ و شکن میں میری بہادری کا خلخلہ ہے، اگر میں ایک تلوار کی سب پہاڑ پہ بھی مار دوں